بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، تمام تر کوششوں کاوشوں کے باوجود، تمام تر ہیلے جو بہانے تھے، حربے تھے کہ یہ چیز ٹل جائے، وہ چیز ٹلی نہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں تقدیر مبرم، اور کچھ چیزوں نے اپنے منطقی انجام تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کی یہ جو چیز ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو 6 ججوں نے خط لکھا ہوا تھا کہ اس کی چھان بین کی جائے، تو چھان بین کے سلسلے کے اندر ابھی جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان وہ مجبور ہو گئی ہے کہ وہ اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس معاملے کے اوپر از خود نوٹس لے لیا ہے۔ لگ یہ رہا تھا کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ خود کوئی ایکشن نہیں کرے گی، اور چیف جسٹس صاحب بھی پوری کوشش کر رہے تھے کہ وہ اس معاملے سے اپنی جان چھڑا لیں، کیونکہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے۔ اس لیے انہوں نے اس سے قبل پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد یہ طے ہوا کہ اس کے اوپر ایک انکوائری کمیشن بنے گا جس کی سربراہی کریں گے ریٹائرڈ چیف جسٹس آف پاکستان جناب تصدق حسین جیلانی صاحب۔ لیکن جب تصدق حسین جیلانی صاحب نے بھی دیکھا کہ بھائی معاملہ اتنا سینسٹیو ہے اور اس کے اوپر پورے ملک کے اندر ایک نیریٹو بنا ہوا ہے، اور خود اس کا جو گھر کا اپنا سگا بیٹا ہے وہ بھی نہیں چاہتا، یعنی آپ کی بالکل امیڈیٹ فیملی بھی آپ کے خلاف ہے اس بات سے، اور اتنا بڑا پریشر ہے، ایک پبلک اوپینین خلاف ہے، تو جسٹس تصدق حسین جیلانی نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے اور معذرت کر لی، اور وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھ دیا کہ میں اس کی سربراہی نہیں کروں گا۔ تو جب یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی تو اس سے یہ لگا کہ ابھی جو نقطہ نظر ہے، جو 6 ججز نے خط لکھا ہے، ان کا نیریٹو اور سٹرینتھن ہو گیا، اور پھر یہ کل جو ہے اتوار والے دن 300 وکلاء نے، بہت ہی سینئر اس کے اندر وکلاء بھی ہیں، انہوں نے ایک اوپن لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ مائی لارڈ آپ اس کے اوپر ایک از خود نوٹس لیں انڈر آرٹیکل 184(3) آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ تو اس کے اندر جو ثاقب جیلانی ہے، جسٹس تصدق حسین جیلانی کا بیٹا، اس خط لکھنے والوں میں وہ بھی شامل ہے، سلمان اکرم راجہ بھی شامل، اور کتنے ہی لوگ شامل ہیں۔ تو پھر آبویسلی ایک ولنگلی انولنگلی چیف جسٹس آف پاکستان نے از خود نوٹس لے لیا ہے، اور ابھی یہ جو سارا معاملہ ہے اس کی وہ خود تحقیق کریں گے۔ فل کورٹ تو انہوں نے اس کے اوپر تشکیل نہیں دیا، جو بھی ہوگا ابھی یہ آگے معاملات چلیں گے تو پتہ چلے گا۔ لیکن اس سے ایک بات جو ہے نا وہ بہت ہی واضح ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر واقعتاً ہی ادارہ جاتی تناؤ ہے، اور پورا ملک جو ہے یہ اپریل 2022 سے لے کر اب تک ایک سٹینڈ سٹل کی کیفیت کے اندر ہے۔ پورے ملک کی جو ایلیٹ ہے، جو پورے ملک کی جو پاور جو ایچلونز ہیں جو پورے ملک کو چلا رہے ہیں، وہ سول ہو ملٹری ہو، وہ آپس میں شدید ترین جو تناؤ کا شکار ہے۔ ان کی جو آپس کی مخاصمت ہے اس کی وجہ سے ملک جو ہے اتنے 2 سال کے اندر ہر طرح سے نیچے جا رہا ہے، معاشی، سیاسی، سماجی، اخلاقی ہر طور سے نیچے جا رہا ہے۔ اور جب آپ کا جو سر ہے وہی ایک ہیڈ ایک کا شکار ہو، اس کے اندر ہی مائگرین ہو، تو پورے کا پورا جسم کیا کام کرے گا؟ بالکل ہی کام نہیں کرے گا۔ اور یہ جو تناؤ ہے، یہ تناؤ ملک کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، اور اب جو سو موٹو نوٹس ہوا ہے اس کے اوپر اگر حقائق کھل کے سامنے آ جائیں تو ان حقائق کے اندر کوئی نہ کوئی تو انوالومنٹ سامنے آنی ہے جس کے اوپر خط لکھا گیا ہے، اور اس کے اوپر 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو جن کا قصور ہے وہ آ کے تصحیح کر لیں، اپنی کریکشن کر لیں تو معاملات ٹھیک ہو جائے، نہیں تو پھر دوسری صورت ہے کہ ٹکراؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔ جب ادارہ جاتی ٹکراؤ مزید بڑھتا ہے تو ملک پاکستان کی تاریخ کیا بتاتی ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے جب ادارے بالکل ڈیڈ اینڈ پہ آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ملک کے اندر مارشل لاء لگتا ہے۔ یہی کام ہوا تھا جب ایک ادارہ جو پارلیمنٹ آف پاکستان تھی
اس کا تناؤ تھا آرم فورسز آف پاکستان کے ساتھ 1998 کے دوران، جب جنرل جہانگیر کرامت کو فارغ کیا ہے نواز شریف صاحب نے. اس کے بعد جب جنرل پرویز مشرف چیف آف آرمی اسٹاف بنتے ہیں، تب سے جنرل جے کے ٹائم سے لے کر جنرل مشرف تک تناؤ چلتا رہا. اور یہ جمہوریت اور جو افواج پاکستان تھی ان کے درمیان تناؤ تھا، ادارہ جاتی تناؤ تھا. تناؤ اتنا بڑا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی الیکٹڈ 2/3 ریپرزنٹیشن والی جو گورنمنٹ تھی وہ فارغ کر دی گئی. ملک کے اندر مارشل لا لگ گیا 12 اکتوبر 1999 کو. اور یہی اسی طرح کا ادارہ جاتی تناؤ ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم ہوا 5 جولائی 1977 کو. تو اب جو ہے یہ ادارہ جاتی تناؤ اسی طرح کا ہے. سمجھ لیں کہ اس ٹائم سٹنگ گورنمنٹ نہیں ہے وہ پولیٹیشنز، لیکن اس ٹائم جو ہے تناؤ کھڑا ہو جانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے درمیان اور آرم فورسز آف پاکستان کے درمیان، جو ہر صورت کے اندر ملک کے لیے زہر قاتل ہے. تو ایسی صورت میں معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے نیریٹو، کاؤنٹر نیریٹو اور ان چیزوں کو کرتے کراتے نقصان ملک کا ہو رہا ہے، بیڈ نیم ملک کا آ رہا ہے، ملک سارا نیچے جا رہا ہے. تو یہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. ابھی جو سب سے بڑا جو قاضی القضات ہے، جو سب سے بڑا چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ابھی اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ صورتحال ہے کیا. خواتین و حضرات، معاملہ یہ ہے کہ ملک کے اندر کشیدگی کیوں ہے، پچھلے 2 سال سے تناؤ کی وجہ کیا ہے، کون اس کا جو ہے ذمہ دار ہے، کتنا ذمہ دار ہے، کس کا کتنا قصور ہے، کیا معاملہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے. یعنی یہ بات ابھی زبان زدے عام ہو چکی ہے، لیکن کوئی مانے نہ مانے وہ ایک علیحدہ بات ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. یعنی کیا معاملہ ہے، گڑبڑ کی وجہ کیا ہے، ادارہ جاتی ٹکراؤ کیوں ہے، یہ سب کو پتہ ہے عوام پاکستان کے اندر. لیکن بات ماننے کی ہے. ماننے سے اگر چیزیں درست ہو سکتی ہیں اور یقیناً درست ہو سکتی ہیں تو ان کو کرنا چاہیے، نہ کہ شدید ٹکراؤ کی طرف جائیں ہم. کیونکہ یہ جو ابھی از خود نوٹس ہو چکا ہے، اس سے یہی ہونا ہے، یا تو چیزیں نکھر کے سامنے آ جائیں گی یا تو پھر ایک شدید ترین ٹکراؤ ہو جائے گا. تو ابھی اس صورتحال کے اندر کس دانش مندی سے ملک کی نیا کو آپ نے پار لگانا ہے، یہ میٹر کرتا ہے. یہ ابھی چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر اور دوسرے ادارے کے سربراہ کے اوپر اور ایک اس جماعت کے اوپر جو اس کے اندر براہ راست فریق ہے. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹو نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.